شاہ جی یہ بتائیں، جیسے علامہ صاحب نے ارشاد فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت میں تو کوئی شک نہیں ہے، تو جیسے وہ فرما رہے ہیں کہ اگر بشر کہیں تو پھر بھی درست ہے، نور کہیں پھر بھی درست ہے، تو مسئلہ یہ ہے کہ اڑ جاتے ہیں نا، کچھ لوگ بشر پہ رک جاتے ہیں، کچھ نور پہ رک جاتے ہیں. تو یہ فرمائیں کہ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نورانیت ہے، نور ہے، جیسے علامہ صاحب نے اشارہ فرمایا، کیا اس کا انکار ممکن ہے؟ بہت بہت شکریہ پروفیسر صاحب آپ کا. اور میرا تو خیال یہ ہے کہ شہیدی صاحب نے جو گفتگو کی ہے اس کے بعد میرا بولنا بے معنی ہے، اور میں بڑی تفصیل کے ساتھ ان تمام نکات کو زیر بحث لایا ہے جو اس موضوع کی مناسبت سے ہو سکتے ہیں. صحیح. اب جو آپ بات کر رہے ہیں کہ کچھ لوگ اڑ جاتے ہیں نور پہ اور کچھ لوگ اڑ جاتے ہیں، کی وجہ کیا ہے ان کی؟ بشر پہ. جی. تو وجہ تو اڑ جانا ہے، صحیح، آپ نے خود ہی اشارہ کر دی. اب یہ جو لوگ اڑ جاتے ہیں نا، جی، تو یہ اڑے ہوئے لوگ سوسائٹی میں کوئی قابل قبول نہیں ہوتے. صحیح. یہ احمقوں کا ایک ٹولہ ہے جو ہر صدی میں ہر دور میں آپ کو دکھائی دے گا. جی. اللہ کے رسول کی زندگی، قرآن حکیم کی تعلیمات ہمیں اڑے ہوئے لوگوں سے کنارہ کشی کرنے کا حکم دیتی ہیں، اور قرآن ہمیں حکم دیتا ہے کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. یہ اڑے ہوئے لوگ، سینگ پھنسانے والے لوگ جہاں کہیں تمہیں دکھائی دیں انہیں سلام کہہ کے گزر جایا کرو. کیوں کہ آپ کی زندگی کا ایک مقصد ہے، اور مقصد زندگی جو ہے، جیسے انہوں نے حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا، اور قرآن کی یہ آیات بھی بتاتی ہیں، اور آپ کو علم ہے کہ یہ اصل میں جواب ہے. قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، یہ ایک اعتراض تھا، اس اعتراض کے جواب میں آیا. وہ اعتراض کیا تھا؟ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ ہم کیوں آپ کو نبی مانیں؟ ٹھیک. کس وجہ سے آپ کو نبی مانیں؟ بالکل ایسے. آپ کھاتے ہم جیسا، آپ پیتے ہم جیسا، بازاروں میں آپ چلتے ہیں، شادیاں آپ کرتے ہیں، بچے آپ کے ہیں، رہنا سہنا آپ کا ہماری طرح کا ہے، تو آپ کو نبی کس چکر میں آپ کو مانے ہم؟ بالکل صحیح. تو اللہ تعالیٰ نے اور کہا کہ ہم جیسے انسان ہیں، بشر مثلنا، کہ آپ تو ہمارے جیسے ہی ہیں. تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ منصب نبوت کے لیے پہلا تقاضا یہ ہے کہ بندہ ہم جیسا نہ ہو. صحیح. اور شہیدی صاحب نے بہت خوبصورت طریقے سے بیان کیا کہ آپ نے اگر کسی کو اگزامپل بنانا ہے، کوئی مثال بنانی ہے، تو پھر آپ فرشتہ نہیں لائیں گے. بالکل صحیح. کہ شہیدی صاحب سے یہ کہا جائے کہ شہیدی صاحب آپ نے فرشتے جیسا بننا ہے. یہ قرآن میں ہے، کیا یہ اعلیٰ دلیل ہے یہ؟ ہاں. تو یہ نا کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے زندگی گزارنے کا سب سے بہترین سانچہ اور فریم جو ہے وہ نقش پائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو آپ نے ان نقش پہ چلنا ہے. اگر وہ نقش فرشتے کے ہو اور وہ غیر انسانی وجود ہو، تو مجھے بتائیں یہ تقاضا کرنا ہی درست نہیں ہے. تو یہ تقاضا اسی وجہ سے کیا گیا کہ آپ بھی انسان ہیں، وہ بھی انسان ہیں، یہ بشر نہیں، یہ عظمت بشر ہیں. وہ جو مظفر وارثی صاحب کی ہے نا کہ وہ بشر نہیں عظمت بشر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو عظمت بشر ہے، تو ان مشرکین مکہ کو یہ پیغام پہنچایا کہ قل، انہیں کہہ دیجئے، یہ جو اعتراض کرنے والے ہیں انہیں بتا دیجئے، انما، بے شک میں، بشر مثلکم، بشر تو تمہاری طرح گئی ہوں، لیکن جو فرق ہے وہ کیا ہے؟ یوحا الیہ، کہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، تم پر وحی نازل نہیں ہوتی. آسمان زمین سے ہم کلام ہوتا ہے تو میں سبب بنتا ہوں، میں ذریعہ بنتا ہوں. تمہارے ساتھ آسمان ہم کلام نہیں ہوتا، تو ہم آپس میں بیٹھ کر یہ بات کرتے ہیں. لیکن وہ جو یوحا الیہ ہے، یہ مقصد بعثت رسالت مآب ہے، یہ حقیقت محمدی ہے. یہ جو مقصد، اور شہیدی صاحب نے جو قرآن کی آیت ارشاد فرمائی کہ جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ اللہ کی طرف سے تحقیق آیا نور اور کتاب مبین آئی. یہ پروفیسر صاحب بہت کامن سینس کی بات ہے. اندھیرا کمرہ ہے، آپ کمرے میں جاتے ہیں اور آپ کتاب پڑھنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے کیا کریں گے؟ اندھیرے کمرے میں روشنی کا بندوبست کریں گے. تو خدا نے اس نظام کائنات میں لوگوں کی ہدایت کے لیے کتاب نازل کی، اور کتاب کو پڑھانے کے لیے رسول کا انتخاب کیا. اور یہ جو رسول کا انتخاب ہے، یہ دعائے ابراہیمی ہے. بالکل. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ وہ جب ابراہیم علیہ السلام مکے میں خانہ کعبہ کی دیواریں بلند کر رہے تھے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ اسماعیل، وہ کیا کہ نہیں، وہ اس میں یہ ہے کہ جب دیواریں بلند کر رہے تھے تو انہوں نے اس وقت دعا کی اللہ کے آگے. ابراہیم علیہ السلام نے، اسماعیل علیہ السلام نے دعا یہ کی کہ تو ہماری، اِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ تو سمیع بھی ہے اور علیم بھی ہے. اور پھر آگے دعا کی کہ ربنا، ہم کوئی صلح نہیں چاہتے، یہ جو کچھ آپ کی جگہ میں ہم کر رہے ہیں، بس ایک
دعا کرنا چاہتے ہیں، صحیح، ایک التجا کرنا چاہتے ہیں، وہ کیا ربنا، اے ہمارے رب، وبعث فیہم، ان میں مبعوث کر، ان ہی میں سے جو یتلو علیہم آیاتک، کیا کرتا ہو، آیات کی تلاوت کرتا ہو۔ آیات کی تلاوت کیا، اس کرۂ ارض پر جتنی بھی اللہ کی نشانیاں ہیں وہ بتائے کہ اللہ، اس چیز کو دیکھو تمہیں اللہ پتہ چلے گا، پہاڑوں کو دیکھو کہ تمہیں پتہ چلے کہ اللہ کیا ہے، سمندروں کو دیکھو کہ تمہیں پتہ چلے کہ اللہ کیا ہے۔ یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب، اور انہیں کتاب کی تعلیم دے۔ اس کتاب کی تعلیم کے لیے نور کا ہونا ضروری ہے، اس کتاب کی تعلیم کے لیے روشنی کا ہونا ضروری ہے۔ تو روشنی اس لیے ضروری ہے، تو وہاں پر یہ بتایا گیا کہ بشر تو تمہارے جیسے ہیں لیکن وہی تم پر نازل نہیں ہوتی، وہی ان پر نازل ہوتی ہے، اور یہ جو کتاب لے کر آئے اس کے پڑھنے کے لیے روشنی کی ضرورت ہے۔ تو خدا نے کتاب بھی نازل کی، کتاب پڑھنے کے لیے روشنی کا اہتمام بھی کیا۔ تو نور و بشر کی لڑائی جھگڑا چھوٹے ذہنوں کا مسئلہ ہے، رسول کا بڑا ذہن ہے، اللہ بڑا انسان بنانا چاہتا ہے، تو اس کے لیے وہ اصل راستے کا انتخاب کرتا ہے کہ اس راستے پہ چلیں۔ یہ چھوٹے لوگوں کی کچھ بحثیاں ہیں، ان میں پڑھنے کی ضرورت ہی کیا ہے ہمیں۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ دین اسلام کے مختلف امور سے آگہی کے لیے ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجئے۔